تو اچھا حکیم صاحب، دو چیزیں سردیوں سے منسلک ہیں، بلکہ تین چیزیں، ایک تو حلوہ جات، پھر ڈرائی فروٹ، اور تیسری چیز آ جاتی ہے فش. ان تینوں چیزوں کو دبا کے مانڈا لگایا جاتا ہے، اور یہ سوچے بغیر کہ یہ کس تعداد میں لینی، بس جب تک بھر نہیں جاتی نیت اور پیٹ، لوگ نہیں چھوڑتے. تو اس کے نقصانات بتا دیجیے، کیونکہ جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ ہر چیز اعتدال میں رہ کے کریں گے تو فائدہ ہے ورنہ نقصان ہے. تو اس کا بتا دیجیے کہ کوانٹٹی میں اگر فش کی بات کریں تو اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں جی ڈاکٹر نے کہا جتنی مرضی کھاؤ اور جس طرح مرضی کھاؤ، پھر ہم وہ تلی ہوئی بھی کھا لیتے ہیں، سالن میں بھی کھا لیتے ہیں، پھر ہم باربیکیو والی بھی کھا لیتے ہیں. تو اس کا ایک تو کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے فش کی، پھر اسی طرح اگر آپ ڈرائی فروٹ کی بات کرتے ہیں اس کی، پھر حلوہ جات، تینوں باری باری بتا دیں. اچھا، اس میں دو چیزیں یاد رکھیں. جو فش ہے، ہاں جی، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ہر لحاظ سے طاقتور ہے. کون سے افراد ایسے ہیں جنہیں فش نہیں کھانے چاہیے؟ جی وہ ایسے افراد جن کے اندر بلاکیج ہے، صحیح، کیونکہ اس کا مزاج خشک ہے، سرد ہے، فرائی جب مرچ مسالے لگتے ہیں تو خشکی گرمی پیدا ایسے افراد جن کے اندر بلاکیج ہے، انہیں یہ جو فرائی فش کھاتے ہیں نا بہت سارے آئل میں، جی. انہیں یہ نہیں کھانے چاہیے. بلاکیج سے مراد آپ کی وین کی بلاکیج کی وین کی بات کریں، بلاکیج، جو کہ ہارٹ اٹیک ہارٹ یا اٹیک کی ہارٹ طرف لے کے پیشنٹ کی جاتی ہے. طرف ہیں، یا آلریڈی جن کو اسٹنٹ ڈالا ہوا ہے، یا جن Yes. کا آپریٹ بھی ہوا ہے. دوسرا، اس طرح کی فرائی فش مرچ مسالے والی، ایسے افراد جن کو بواسیر ہے نہیں کھانی چاہیے. ٹھیک ہے، ایسے افراد جن کو کانسٹیپیشن رہتی ہے صحیح، نہیں کھانی چاہیے. ٹھیک ہے. ایسے افراد جن کو جوڑوں کا درد بہت زیادہ رہتا ہے، اس طرح کی فش نہیں کھانی چاہیے. جوڑوں کے درد والا تو یہاں پہ کانٹرڈکٹری پوائنٹ نہیں ہوگا؟ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں پائن تاڑے جوڑ صحیح ہو جائیں گے فش کھاؤ. میں بتاتا ہوں بس اس میں کون سی کھانی چاہیے، ہاں، اس پہ بات آ جاتی ہے. اب فش کیسے افراد کو زیادہ کھانی چاہیے؟ اگر آپ یہ والے جو میں نے بولے ہیں نا، ان چاروں میں سے اگر فش کھانا چاہتا ہے تو وہ شوربے والی فش بنائے، ٹھیک ہے، ہلکی بالکل مرچ وغیرہ رکھے، اعتدال کے ساتھ تھوڑی سی کھائے. صحیح، دل والا جو مریض ہے ادرک لہسن زیادہ ڈال لے. ٹھیک ہے، جو بواسیر والا مریض ہے وہ بالکل نارمل نمک مرچ والا کھائے. جوڑوں کے درد والا دیسی گھی میں بنا کے یا سرسوں آئل میں بنا کے کھائے سالن، پھر اس کو یہ کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب آ جاتی ہیں ایسے افراد جن کے لیے بڑی مفید ہے. ایسے افراد جن کے اندر بلغم ریشہ بہت ہے، کیرا بہت ہے، سستی کاہلی بہت ہے، نیند بہت آتی ہے، یا اس کے علاوہ خوف بہت ہے، ہر ٹائم سوچتے رہتے ہیں مجھے کچھ ہو جائے گا، ٹینشن پریشانی، ٹھیک ہے، دل کمزور ہے، دل کے پٹھے کمزور ہیں، جاتے ہیں جا کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، ای سی جی ایکو کرواتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں آپ کا دل بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ ہر ٹائم یہاں پہ ہاتھ رکھتا رہتا ہے. اس کا مطلب اس کے پٹھے کمزور ہیں. صحیح. اب پٹھے کمزور ہیں تو اس کے لیے فش نعمت ہے رب کی. ٹھیک ہے، فش کھائے لیکن اعتدال کے ساتھ. یہ نہیں کہ فش کے ساتھ اس نے کولڈ ڈرنک بھی رکھ لی ہے، اس نے ساتھ وہ دہی کا رائتا بھی رکھ لیا کافی سارا، اور ساتھ اس نے نان شان بھی کھا لیے، ایسا نہیں. اچھا حکیم صاحب، یہ لفظ اعتدال جو ہے نا، کوئی نہیں سمجھ آتا سڑے لوریاں سب کوانٹٹی جی دسو. پاؤ کھائیں، آدھا کلو کھائیں، کلو کھائیں. اعتدال کیا ہے؟ یہ آپ کی بات صحیح ہے. اعتدال سے مراد ہے کہ جو میں نے پہلے حدیث پڑھی تھی نا، ایک حصہ میدے میں سے کھانا، ایک حصہ پینا، ایک حصہ خالی چھوڑے. جی. اب اس میں زیادہ سے زیادہ ایک بندہ پاؤ، اس سے زیادہ نہ کھائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل آپ زیادہ کھانا چاہ رہے ہیں، اب یہ بھی ہمارے المی ہے نا، غربت بھی بہت ہے. غربت اس لیے بیچارے کو جب کبھی مل گئی کہیں سے چھوڑنے شادیوں پہ یا کسی جگہ پہ مل گئی تو وہ ہوتا ہے کہ یار چلو پتہ نہیں دوبارہ کدوں ملنی ہے. اور اس میں یقین کریں ہوتا ہے، پہلے لوگ ایک دوسرے کو گھروں میں چیز دے دیتے تھے. آج کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں صرف وہ عید کی عید گوشت کھاتے ہیں. تو یار یہ یہاں پہ ایک یہ بھی کریں، یہ صرف بیماریاں غذاؤں سے نہیں آتی. ٹینشن پریشانی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو شوگر ہوتی ہے. ٹینشن پریشانی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک بہت ہوتا ہے. ٹینشن پریشانی کی وجہ سے جوڑوں کا درد، انفیکشن، ایچ پائلوری، اس کا تعلق بہت گہرا ہے. گردوں کا یہ بہت گہرا ہے ٹینشن کے ساتھ. ٹینشن کیا؟ آپ کے گھر میں غربت ہے، کھانا آگے پڑا ہوا ہے، اب کھانا کھا رہے ہیں، ساتھ سوچ رہے ہیں یار فلاں بندے کے پیسے تو نہیں، وہ ابھی آ ہی نہ جائے، کل نہ آ جائے، کرایہ دینے والا ہے، بجلی کا بل دینے والے ہیں، میرا میٹر کٹ جائے گا، میرا چلان ہو گیا ہے، میں اندر چلا جاؤں گا. اب وہ جو سوچ رہا ہے تو کھانا کیا اس کو فائدہ کرے گا؟ وہ پیٹ ہی بھر رہا ہے بس. ایک تو یہاں پہ ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. اب دیکھیں کسی نے کچھ نہیں کرنا، آپ ایک بندے کی ہیلپ کر سکتے ہیں، دو کی ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ کچھ نہ کچھ اپنے محلے میں دیکھیں. جیسے پہلے لوگ گاؤں میں ہوتا تھا نا تو سالن تھوڑا سا زیادہ بناتے تھے، 2-4 گھر جو ہوتے تھے نا غریب، ان کے گھر ڈیلی بھیجتے تھے گولی. اب وہ سالن کا صدقہ بھی نکل جاتا تھا، پیار محبت بھی بڑھتا تھا، ساتھ رب خوش ہو جاتا تھا. تب رب خوش ہوتا تھا تو لوگوں کی عزت. آج اب دیکھتے ہیں پہلے ایک گاؤں میں ایک فوتگی ہو جاتی تھی نا تو 10 گاؤں ساتھ والے، ان کے اندر کوئی جشن نہیں ہوتا تھا، شادی نہیں ہوتی تھی.
آج یقین کریں آپ کسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، لاہور کے کسی گلی محلے میں رہ رہے ہیں، آپ کی گلی میں فوتگی ہوئی ہے، آپ کے گھر کے ساتھ 2 گھر چھوڑ کے شادی ہے تو وہ اپنا پروگرام کینسل نہیں کریں گے، شادی چل رہی ہے. یہاں پہ ہمیں بیماریوں کو بچانے کے لیے ہم چاہتے ہیں نا لوگ فٹ رہیں، یار لوگوں کا ایک دوسرے کا احساس، اور احساس سے آپ بھی فٹ رہیں گے. منیر بھائی آپ جتنی بھی آپ کا معدہ خراب ہے، دل ہے، بڑے پریشان بیٹھے ہیں، یقین کریں صرف اتنا کریں، آپ ڈھونڈیں ہمارے رشتہ داروں میں کون سا گھر ہے جو غریب ہے، تو اس کو جا کے نا جب جا کے راشن دیں گے نا، اور وہ آپ کو پتہ چلے گا 3 دن سے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ نے راشن پکڑانا، جب انہوں نے خوش ہو کر ایسے اوپر کرنی نا نگاہ، تو یقین کریں آپ نے کہنا یار میں نے بڑا پیسہ کمایا لیکن اتنا سکون نہیں ملا میرے دل کو جتنا اس نے صرف اوپر دیکھ کر اب سے دعا کی اور مجھے تسلی ہوئی ہے کہ یار میں نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، یا اس کے اوپر قرض تھا وہ میں نے ادا کر دیا، یا اس کی یہ پریشانی تھا بیٹی جوان بیٹھی تھی میں نے اس کی ہیلپ کر دی، شادی کروا دی، تھوڑا سا جو کھانا شانا دے سکتا تھا. جتنی خوشی آپ کو تب ہوتی ہے، اور یہ خوشی ہے جس میں کینسر کا علاج ہے، کیا بات ہے، ایسے ایسی بیماریوں کا علاج ہے. یہ خوشی ڈھونڈنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی، کیا ڈھونڈ کے چیزیں. اب بات کر رہے تھے ہم فش، اعتدال کے ساتھ کھائیں. کن لوگوں کو کھانی چاہیے؟ جن کا دل کمزور ہے، ایسے افراد جن کا دل کمزور ہے، نزلہ زکام کھانسی رہتی ہے بلغم والی، اور اس کے ساتھ ساتھ پٹھوں میں کمزوری ہے، عصبیت ہے، سوتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو فرائی فش کھانی چاہیے، لیکن نان یا بوتل کوئی ایسی چیز ساتھ نہ ہو. فش کھائیں، اور 1 پاؤ سے 1.5 پاؤ تک، آدھا کلو تک بھی اگر فش اکیلی کھا رہے ہیں تو اتنی کھا لیں. فائدہ مند ہے، بہت فائدہ مند ہے ایسے لوگوں کے لیے.